خوارج کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ تو پہلے ہم بنیادی عقائد بیان کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے اوصاف بیان کریں گے. ان کا عقیدہ کیا ہے یہ پہلے ہم بیان کریں گے. بنیادی جو عقائد ہیں جن کی وجہ سے یہ اہل السنہ والجماعت سے مکمل نکل چکے ہیں. پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے. ان کے ہاں یہ پہلا عقیدہ ہے، تکفیر مرتکب الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا گناہ کبیرہ اگر کوئی کر لے تو کافر ہو جاتا ہے. ایک اور کیسا کافر ہو جاتا ہے؟ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کفر میں داخل ہوتا ہے کہ وہ مخلد فی النار رہے گا. جیسے کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسا ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں، تاکہ قرآن حکیم میں ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. یہ عجیب بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. نہیں سمجھے؟ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کی وجہ سے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں بغیر کچھ کیے، صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں. یہ بڑے بڑے گناہ ہوتے کیا ہیں؟ تو بنیادی طور پر 4 چیزیں ذہن میں رکھیے. شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر ہو. جی جیسے زنا ہے اس کے لیے رجم ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہ کوڑے لگائے جائیں. تو یہ ہے حد. چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو جس گناہ پر شریعت میں حد مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. زنا گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ حد مقرر ہے. چوری گناہ کبیرہ ہے، حد مقرر ہے کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے. تو جس گناہ پر حد شرعی مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. ایک. اور دوسرے جس گناہ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی یا فرشتوں وغیرہ کی لعنت ہو کہ یہ کام کرو گے تو اس کام کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جیسے علم کا چھپانا، یہی قرآن حکیم میں اگر کوئی علم کو چھپاتا ہے تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں جو علم کو چھپاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں حق واضح ہے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر نہ تو حق قبول کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حق یہ ہے. تو جس گناہ کے اوپر حد شرعی ہو گناہ کبیرہ، جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے اللہ کے رسول نے، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے کے اوپر لعنت کی ہے، لہذا حلالہ لعنت ہے اور گناہ کبیرہ ہے. حلالہ کے اوپر لعنت کی گئی ہے لہذا حلالہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس گناہ کے اوپر لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لہذا حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے دونوں ملعون ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، حلالہ کرنا اور کرانا. تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں. جی تو ایک تو حد ہو اور دوسرے لعنت کی گئی ہو اور تیسرے ایمان کی نفی کی گئی ہو، نفی ایمان. اگر یہ کام کرو گے تو ایمان نکل جائے گا تمہارے دلوں سے، یعنی تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو
ایمان کی نفی، حد شرعی لعنت نفی ایمان، اگر ایسا کرو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے. اور چوتھے جہنم کی وعید، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے. جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے. دیکھیے یہاں جہنم کی وعید ہے قتل مومن پر. تو یہ چار چیزیں بنیادی طور پر، جس گناہ پر حد شرعی ہو، جس گناہ پر لعنت کی گئی ہو، اور جس گناہ پر ایمان کی نفی کی گئی ہو، اور جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، تو یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی گناہ سب صغیرہ ہیں. لہذا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں. تو یہ مرتکب کبیرہ کو، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ، اسی وجہ سے محدثین نے خارجیوں کی روایتیں لی ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، خارجیوں کی روایتیں لے لی ہیں، جبکہ ان کے بارے میں اتنی بڑی بڑی وعیدیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. تو اتنے اسٹرکٹ ہیں یہ کہ جھوٹ بولنے کو کفر کہتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کو کافر کہتے ہیں. تو یہ بلا حدیث کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ لہذا ان سے روایت لی. اصل یہ ہے کہ بھئی حدیث لی جا رہی ہے کہیں سے، ظاہر ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان نہ ہو، اس وجہ سے خارجیوں سے بھی روایت لے لی گئی، جیسا کہ میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گا. تو مرتکب کبیرہ کی تکفیر کرتے ہیں. جھوٹ بول دیا کافر ہو گیا، زنا کر لیا کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں. دوسرا عقیدہ تکفیر من خالفہم. ان کا جو منہج ہے، ان کے جو اصول و ضوابط ہیں، کوئی اگر ان کے اصولوں، ان کے ضوابط اور ان کے مناہج کی مخالفت کرو بھی کافر ہے. اس کا مطلب یہ جو خارجی نہ ہو، خارجی کے علاوہ جتنے سب کافر ہیں، ان کے اصولوں پر جو کوئی اعتراض کرے گا کافر ہو جائے گا. تکفیر من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے کی تکفیر کرتے. ہماری مخالفت کرو کافر ہو. تو دو. تیسرے، عجیب بات یہ ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کی سفارش کیسے کریں گے؟ تو گویا کہ ان کے عقیدے میں انکار الشفاعہ بھی داخل ہے. شفاعت کے منکر ہیں یہ. کہتے ہیں وہ جو بچپن میں بچے مر گئے وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، نبی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کافر ہو گیا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، تو سفارش کیسے کی جا سکتی ہے کافر کی؟ لہذا انہوں نے انکار شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سفارش نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے کہ نبی کی جو سفارش ہے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکبین ہی کے لیے تو ہے. بڑے بڑے گناہ ہو گئے، پھنس گیا بندہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور کافر کی سفارش ہوگی ہی نہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کسی مرتکب گناہ کبیرہ کی سفارش اور اس کی شفاعت نہیں کریں گے. چوتھا اصول، اگر کوئی حکمراں ہے، ان کا کوئی بادشاہ ہے، اگر وہ عدل کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لو. ان کا عقیدہ ہے. الخروج علی الحکام، یہ حاکموں کے خلاف مسلح بغاوت کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم ہمارے اوپر جو مسلط ہے، جو ہمارا حاکم ہے، اگر وہ عدل نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، اور اگر وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے، تو اس کے خلاف مسلح بغاوت ہونی چاہیے.
یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اسی وجہ سے آج جتنی بھی شعوب مسلمہ ہے پوری دنیا میں، ان خارجیوں کے علاوہ سب کو یہ کافر کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم حکومتیں ہیں سب ان کی وجہ سے پریشان ہیں، ان خارجیوں کی وجہ سے. اس لیے کہ اپنے علاوہ اپنے منہج کے خلاف بولنے والوں کو یہ کافر کہتے ہیں. تو جتنی بھی حکومتیں آج دنیا میں مسلمانوں کی ہیں یہ کہتے ہیں چونکہ ان کے حکمراں کافر ہیں اور ان کے تحت رہنے والے جو بغاوت نہیں کر رہے ان سے وہ بھی کافر ہیں، لہذا ان سب کے خلاف جنگ کا اعلان کرو. اتنی خطرناک جماعت ہے یہ، اتنا خطرناک گروہ ہے یہ. افغانستان انہی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھو آپ. تو الخروج علی الحکام اذا خالف العدل او ارتکب المعاصی، اگر عدل نہیں کرتا حکمراں، ظلم کرتا ہے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے خلاف مسلح بغاوت ان کا عقیدہ ہے اور ان کے اصول میں داخل ہے. پانچویں، اسقاط حد الرجم عن الزانی. قرآن حکیم میں ہے اور حدیث میں ہے کہ اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کر دیا جائے. کہتے ہیں رجم وجم کوئی چیز نہیں ہے. بہت ساری جماعتوں نے حدیث رجم کا انکار کیا ہے، حدیث رجم کا انکار کیا ہے. تو گویا کہ جو حدیث رجم کا انکار کرے وہ در حقیقت خارجیت کا ایک شائبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایک پہلو پایا جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ رجم کو نہیں مانتے، زانی کو رجم کرنے کے قائل نہیں ہیں. نمبر 6، کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کو ہم نہیں مانتے. سورہ یوسف کا انکار کرتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں سورہ یوسف کو. اب بتائیے، پوچھا گیا بھائی سورہ یوسف کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں لا یجوز ان تکون قصۃ العشق من القرآن. وہ کہتے ہیں عشق، معشوق اور عاشقی اور معشوقی کا بیان قرآن میں نہیں ہو سکتا. یہ عاشقی معشوقی بولے تو کیا ہے یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک عورت کو عشق ہو جا رہا اور ایسا ہے ویسا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سورہ یوسف کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاشقی اور معشوقی کا تذکرہ ہے. لا یجوز ان تکون قصۃ العشق من القرآن. قرآن میں یہ عاشقی معشوقی کا قصہ نہیں ہو سکتا، اس سورہ میں ہے، لہذا ہم سورہ یوسف کو نہیں مانتے. ہمارے ہاں ہے اگر عورت حائضہ ہے تو جب تک وہ حالت حیض میں رہتی ہے نماز نہیں پڑھے گی اور بعد میں ان نمازوں کی قضا بھی نہیں کرے گی. جی یہ کہتے ہیں نہیں، قضا کرنا ہے. القول بوجوب قضاء الصلاة علی الحائض. حائضہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب حالت حیض سے فارغ ہو تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے. یہ اجماع کے خلاف ہے، نص صریح کے خلاف ہے. یہ گویا اس سلسلے میں انہوں نے خالف النص والاجماع، انہوں نے نص کی بھی مخالفت کی ہے اور اجماع کی مخالفت کی ہے، اس بات کا قائل ہے. تو یہ ان کے کچھ بنیادی عقائد ہیں.